والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب التمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً جن مومنین نے یہاں پر جس طرح سے بھی خدمت کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جن مومنین نے اپنے کسی مرحوم کے لیے یہاں پر جس مقدار میں بھی شرکت کی اور جن کے نام یہاں لکھے ہیں، جن کے نام معصوم سیمنٹری کے ضمن میں لکھے گئے ہیں، اور خصوصاً علی الخصوص جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خطیب اہل بیت جناب علامہ نسیم صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کہ جو تاریخ میں محمد ابن حنفیہ کے نام سے، کیونکہ ان کی والدہ کا لقب حنفیہ تھا اور نام ان کا خولہ تھا، تو محمد حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، محمد ابن علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور محمد اکبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اور خود ان کے بارے میں بڑی اختصار سے گفتگو ہو، کیونکہ ہدف ہمارا یہی رہتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی دنیا کو پہلے مرحلے میں معرفت کرائی جائے، اور ہر اس ذات نے کہ جس نے اپنے آپ کو خدمت اہل بیت علیہم السلام کے لیے پیش کیا، اس کا ذکر کیا جائے اور ہم سب خود اس کی خدمت کریں. اور اس جانب توجہ رہے کہ اس موضوع کو ذرا سا آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو ہم نے جملہ کہا کہ ہر اس ذات نے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی خدمت جس نے کی، یہ سلسلہ کنٹینیو ہے. حتیٰ آج بھی اگر کوئی اہل بیت کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہمیں اس کو بالآخر سپورٹ کرنا چاہیے اس حد تک کہ وہ اہل بیت کا خدمت گزار ہے. اس کو ہم بڑے کھل کے ڈسکس کریں گے، اور ممکن ہے کہ بعض کو یہاں سننے والوں کو یا کہیں اور سننے والوں کو یا بعد میں سننے والوں کو بدہضمی ہو، تو بدہضمی کی ہم کافی چیزیں دیتے ہیں، اس کے بعد ہاضمہ صحیح بھی کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں اور محمد اور گروتھ بچے کی جبھی ہوتی ہے کہ جب وہ مضبوط قسم کی مقوی قسم کی چیزیں کھائے، اور بعض دفعہ مقوی چیزوں سے تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے لیکن اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو بعض دفعہ بعض باتیں نئی لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، لیکن پرابلم سالو ہو جاتا ہے.
تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ، محمد اوسط، محمد ابن حضرت محمد اکبر یا محمد ابن علی کے حوالے کیا، اور اس میں اپنے مدینے سے نکلنے کے سبب کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں بڑائی کے لیے یا خوش گزرانی کے لیے، تفریح کے لیے، اکڑ کے لیے یا فساد کے لیے یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا۔ اور پھر فرماتے ہیں انما خرجتو، بالکل ویسے ہی جیسے انما یرید اللہ، انما کے معنی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہدف ہے۔ تو جو آپ نے بعض تفاسیر میں آیات کے ضمن میں جب آیت اخیر کا ترجمہ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تو صرف یہ ارادہ کیا، صرف، اور کچھ نہیں، صرف یہ۔ انما خرجتو لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے اس کو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، اور میں چلوں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلوں گا، یا یہ کہ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ چلوں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر۔ تو ہدف امام حسین کہا جائے یا تو 5 تھے یا ایک ہدف تھا۔ وہ ہدف کیا تھا؟ اصلاح امت، اصلاح امت۔ اريد ان انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، یہ ہدف تھا۔ یہ چیزیں کس طرح سے پاسبل ہوں گی؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے۔ ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ صدیق اکبر فاروق هذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ تو جس طرح سے بھی چاہیں اس کی تفصیل کریں، عموماً کہا جاتا ہے یہ 5 ہدف تھے: اصلاح امت، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، سیرت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا امیر المؤمنین۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ کیونکہ ہمارے یہاں ڈسکس نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے آج ایک بہت بڑی تعداد اتنے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ مجلس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ اس میں تو امر بالمعروف تھا۔ تو پہلی چیز یہ مزے کے لیے نہیں ہے چیز، سبحان اللہ، کیا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ہدف تک پہنچنے کے لیے، اور آپ کا ہدف تھا اصلاح امت، یہ مجلس ہے اصلاح امت کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خود نام امام حسین اصلاح امت کی ضمانت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ چاہے آپ نوحہ پشتو میں پڑھیں، چاہے پنجابی میں پڑھیں، چاہے سرائکی میں پڑھیں، چاہے اردو میں پڑھیں، چاہے انگلش میں پڑھیں، یہاں پر توجہ دینی ہے آپ کو۔ ہمارا اختیار نہیں ہے اتنا، ہماری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، یہ توجہ دینی ہے کہ یہاں آپ شعراء کو تیار کریں کہ جو انگلش میں نوحے پڑھیں، حتیٰ کرسچن شعراء کو احترام دیں، کرسچن شعراء کو دعوت دیں، ان کو شیلڈ دیں کہ امام حسین کے بارے میں اشعار کو، اور فقط انگلش پر فوکس نہ کریں۔ اسپینش اہم ترین لینگویج ہے یہاں کی اور پورے بہت سارے ان ممالک کی جو جنوبی افریقہ کی۔ بعض کام کی جانب ہم صرف توجہ دلا سکتے ہیں، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہو تو انگلش بھی ہماری بڑی اچھی ہو جائے، البتہ تھوڑی اچھی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اسپینش بھی اچھی ہو جائے، لیکن ہر کام ہر آدمی اس مختصر سی عمر میں نہیں کر سکتا۔ بعض چیزوں کی جانب ہمارا کام ہے اللہ کی جانب سے ایک ذمہ داری کے طور پہ کہ آپ کو موضوع دیں، آپ کا کام ہوگا کہ اس کو سینہ بہ سینہ آگے بڑھائیں اور مذہب حقہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کریں۔ تو یہ ہیں 5 ہدف، اور ان ہدف کے اوپر چلنا ہے۔
تو یہ جو نوبت آ گئی کہ جی مجلس میں مزہ نہیں آیا، امر بالمعروف ہے، اس کا مطلب ہے امام حسین کے وصیت نامے سے آشنا ہی نہیں ہوئے. مجلس کوئی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اصلاح کی باتیں ہوں، تو پھر تو آپ اس کا مطلب ہے ہدف امام حسین سے آشنا ہی نہیں ہوئے. مجلس کو اس لیے ہوتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، تو اس کا مطلب ہے ہدف امام حسین سے آشنائی نہیں ہوئی. مجلس کو اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں سیرت بیان ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدف امام حسین سے آشنائی نہیں ہوئی. اسلام کی حفاظت کس کے ذریعے سے ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کس کے ذریعے سے؟ سیرت مولانا امیر المومنین. اور اس کے بعد بلا شک باقی 11 ائمہ، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفتہ بلا فصل، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ کسی فریکشن آف سیکنڈ کے جو ہدایت ہیں وہ ذات مقدس مولا امیر المؤمنین ہے. اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں، پھر اس کے بعد جو اصل موضوع رہے گا معاویہ کی موت سے لے کر 2 محرم تک کے حالات اور واقعات کا. اس میں کچھ موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پر مکے اور مدینہ کے درمیان سفر، معذرت مدینے سے مکے کے درمیان سفر، اور پھر مکے سے کربلا کے درمیان سفر، اس کا ڈسٹینس کے اوپر بعض اعتراضات اور اسی سے ریلیٹڈ بعض دیگر موضوعات. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مجالس اسلام کی بقا کی ضامن ہیں، اور اس میں مختلف علاقوں میں ہمیں اور مختلف سامعین کے حساب سے فرق رکھنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ خدمت ہو امام حسین کی. ایک مجلس جو گاؤں کی چند خواتین کرتی ہیں اس کا ایک الگ لیول ہے، پھر جو وہاں کے پڑھے لکھے مرد کرتے ہیں اس کا الگ لیول ہے. اب جب آپ شہر میں ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو تھوڑا لیول ہائی ہونا چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ علمی موضوعات ہوں لیکن سادہ زبان میں ہوں. لیکن ہمارے پرابلم کیا ہے کہ فن خطابت اتنی مقدم ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہ آئے، خوش ہیں جی اردو سخت سننے کو مل رہی ہے. اردو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ جگہ امام حسین کی تعلیمات کو بیان کرنے کی ہے. اگر اچھی اردو سے بیان ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ خود ہی ساری مجلس ہی اردو ادبیات بن جائے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہوئی. اردو ادبیات بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ جگہ اردو ادبیات کی کلاس کی نہیں ہے. یہ جگہ ہے اردو کے ذریعے سے آپ ہدف امام حسین کو بیان کریں، انگلش کے ذریعے سے ہدف امام حسین کو بیان کریں، لیکن انگلش لٹریچر کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمیں فرق رکھنا ہو. شاعری ہوگی لیکن ہدف امام حسین کے لیے ہوگی، شاعری کے لیے جگہ نہیں ہے. شاعری کون سی؟ ہدف امام حسین کے لیے، آشنائی امام حسین کے لیے. خطابت ہوگی، خود خطابت موضوع نہیں ہوگا، خطابت کے ذریعے سے امام حسین کو پہچاننا اور ان کے ہدف کو پہچاننا، یہ بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ اصل خطابت جو ہے ہدف بن گئی، خود شاعری ہدف بن گئی، خود فصاحت و بلاغت اور ادبیات ہدف بن گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ پیغام امام حسین میں رکاوٹیں آ گئی. تو ایک اہم ترین چیز یاد رکھیں کہ جس کی وجہ سے دین باقی ہے، یہ ذکر امام حسین ایسی مجالس کی وجہ سے باقی ہے. اور مجالس کا معیار بلا شک مختلف جگہ مختلف کرنا ہوگا سامعین کے اعتبار سے. یاد رکھیں کہ وہ موضوعات کے جو گاؤں میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ کے شکاگو میں یا نیو یارک کی یونیورسٹی میں کرسچین پروفیسرز کے سامنے امام حسین کو ایسے اگر آپ نے بیان کیا تو کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر ان کے مینٹل لیول کے حساب سے بات ہوگی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کی ذات مطہر سے کس طرح سے انسپائر کیا جائے. لہذا ہر جگہ گفتگو کا طریقہ الگ ہوگا. مثال ایک ہمیشہ ہم دیتے ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں فضائل اہل بیت علیہم السلام اپنے درمیان، تو ہم اصول کافی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا ایک اہل سنت کے نزدیک اصول کافی سے کر سکتے ہیں ڈسکس؟ تو کہے گا ہمیں کیا تعلق شیخ کلینی سے اور اصول کافی سے. وہاں ہم کہیں گے یا قرآن یا صحاح ستہ یا دیگر ان کی کتب. دائرہ بنانا پڑے گا، اصول کافی سے نہیں مسئلہ حل ہوگا. وجہ کیا ہے کہ سامنے الگ طبقے کے ہیں. اب یہاں قرآن اور تفاسیر، لیکن تفسیر کون سی آئے گی؟ شیعہ تفسیر یا سنی تفسیر؟ سنی تفسیر. قرآن تو ایک ہے، لیکن کتابیں روایتی کون سی آئیں گی؟ یہ بھی روایت ہے، یہ روایت نہیں چلے گی.
وہ روایت چلی. اگر کرسچن سے بات کرنی ہو تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کرسچن سے کہا جائے گا اصول کافی میں یہ لکھا ہے. کیا ہمارا کیا تعلق؟ اچھا تو صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے, اچھا تو قرآن میں یہ لکھا ہے, نہیں مانے گا. اب یہ لب و لہجہ بدلنا. حتیٰ اگر کوئی بالکل ایسا آدمی یہ کہتا ہے یہ سب کام نہیں ہے, یہ سب دین وین کھیل ہے. بعض لوگ ہیں تو انبیاء کی بھی توہین کرتے ہیں, تو وہاں پہ کیا بیان کریں گے؟ اصول کافی نہ, بہار نہ, قرآن نہ, بائبل نہ. وہ بائبل کو بھی نہیں مانتا, بالکل ایسی ہے. بس یہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں کریں. ایسے آدمی اگر بیٹھے ہو تو کیا بیان کیا جائے پھر؟ یہاں پر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ان سلیکٹڈ اقوال کو بیان کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں خود ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام لو علم الناس کلام محاسن کلامنا واتبعونا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خصوصیت کا اندازہ ہو جائے, لوگوں کو, نہ فقط مسلمانوں کو, لوگوں کو, انسانوں کو, انسان عقل والا انسان, لو علم الناس محاسن کلامنا واتبعونا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی اچھائی کا اندازہ ہو جائے وہ ضرور و ضرور ہماری اطاعت کرے گے. تو یہاں پر گفتگو آ جائے گی کہ ائمہ کے خاص اقوال. اب مثال کے طور پہ اس قسم کے افراد سے یہ کہا جائے کہ امام فرماتے ہیں 2 اور 4 کی نماز کی شکیات میں اگر پرابلم ہو تو یہ کرو, کہا جائے گا نہیں, ہے امام کا قول لیکن اس کے کام کا نہیں ہے. اچھا تو زکات کا مسئلہ بیان کیا جائے, کہا جائے گا نہیں, ہے یہ امام کا قول لیکن اس کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ بالکل ایتھیسٹ آدمی, اس سے کہا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں یہ فرماتے ہیں دعائے جوشن کبیر. اب کیا کیا جائے؟ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. کہا جائے گا یہ بیکار نہیں ہے, اس کے حساب سے نہیں. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ ہم نے خود ظلم کیا ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر, ان کو لمیٹڈ کر دیا ہے. ہم سب شامل ہیں اس میں. البتہ میں کہتا ہوں میں نہیں ہوں شامل شاید, کیونکہ میں بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے چوٹ کھاتا ہوں مومنین کی جانب سے کہ یہ کیا بیان کر دیا. اگر کہیں کانفرنس ہے اس دنیا میں اینیمل رائٹس کے اوپر, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کئی $1000 خرچ کریں, ادھر جا کے شرکت کریں اور جانوروں کے حقوق بیان کریں اور بتائیں کہ آج تم نے اینیمل رائٹس کو ڈسکس کیا ہے. ہمارے اسلام نے خصوصاً ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اینیمل رائٹ کو تم سے پہلے ڈسکس کیا ہے. لیکن اگر کہیں خمسہ رکھ دیا جائے اینیمل رائٹ کے اوپر, کتنے مومنین مذاق بنائیں گے؟ یاد رکھیں ہم لوگ سبب بنے اپنی پسند کی وجہ سے, بہت سارے علوم ائمہ کے ذبح کر دیے ہم نے. بہت سارے موضوعات ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. البتہ ہم سے مراد اس مسئلے میں تو اپنے آپ کو کھلا کہتا ہوں, میں تو بہت سارے موضوعات ڈسکس کرتا ہوں اور معاشرے کے ہر طبقے سے ملتا ہوں. فاسق سے فاسق آدمی ہو تو اس سے ملنا پسند کرتا ہوں تاکہ شاید اس تک ائمہ کا پیغام پہنچے اور اس میں چینج آ جائے. تو اس مسئلے میں تو بات ہو, مجھے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنے کھل کے لوگوں سے ملتا ہوں کہ خطرہ نہ ہو جائے, لیکن اللہ کا شکر اب تک نہیں ہوا, ہو بھی سکتا ہے, اس میں شک نہیں. اب اس میں فرض کریں کہ ویمن رائٹ ایسوسی ایشن ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, بدھسٹ ہے, کنفیوژن ہے, جین ہے, بالکل مسلمانوں کی بہکی بھی عورتیں ہیں. وہاں پر آپ کیا بیان کریں گے ائمہ کا؟ وہاں آپ کو جانا ہوگا, ویمن رائٹ بیان کریں گے. اس بات ایک دم سے خواتین جو ہیں توجہ دیں گی کہ یہ فرمایا ہے جعفر ابن محمد نے. وہ نام نہیں لیں گے بڑے آرام سے, لیکن کہیں گی یہ ہیں کون ہے جعفر ابن محمد, پھر ہم بتائیں گے ہمارے چھٹے امام ہیں, یہ کہا ہے انہوں نے. کہاں پہ جا کے بات ہوگی؟ اسی ویمن رائٹ ایسوسی ایشن کے جلسے میں جا کے بات ہوگی. وہ عورتیں یہاں نہیں آئیں گی. اور کبھی کبھی یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم ایسے جلسے کریں گے جس میں ایسی خواتین آئیں. اچھا اب ان خواتین کو جب آپ بلائیں گے تو کہیں گے پردہ کرو, اس یہودی کو, اس عیسائی کو, اس بدھسٹ کو, اس کنفیوشس کو, اس جین کو, اس بے دین عورت کو. کہا جائے گا حتیٰ ان بے پردہ خواتین کی. اس مسئلے میں ہم کھل کے بات کرتے ہیں. ہم کریں گے, بلائیں گے انہیں, اور اس کے بعد ان کو بتائیں گے کہ ائمہ نے کیا فرمایا, کیونکہ ان کا سارا ہم و غم جو ہے ویمن اور ویمن رائٹ ہے. جب ان تک ائمہ کی تعلیم پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ والی باتیں ہم نے نہیں سنی تھی آج تک. یہ چیز سبب بنے گی جو ائمہ نے فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خصوصیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ضرور ہماری اطاعت کریں گے. صلوات پڑھیں گے محمد
اب مثال کے طور پہ ایسے پروفیسر کو کیا بتایا جائے؟ امام زین العابدین کی دعائے جوشن کبیر سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کہا جائے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ تقریب محرم میں مثال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کس سے کس طرح بات کرنی ہے. یعنی بعض دفعہ بالکل نیگلیکٹ کرنا ہوتا ہے آدمی کو، حتیٰ اس کی برائی کو. مثلا ہم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ اتنے برے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی ساری خامیاں جاننے کے بعد ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، فقط ایسے انسان دیکھتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا چیز دی جائے، اس کا ریسیور جو ہے کس کوالٹی کا ہے، اس کو مثلا کیا چاہیے اس وقت. اور بعض دفعہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی، بڑا دیکھنا پڑتا ہے اس میں، اور ساری چیزوں کو مائنس کرنا ہوتا ہے، اس کی برائی کو، اس کی شخصیت کو، اس کے علاقے کو. لیکن یہ انسان ہے، اس پر ائمہ کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم پر ہے. ائمہ اس کی ہدایت کے لیے بھی آئیں گے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ویسا ہے. ائمہ اس کے لیے بھی آئیں. ائمہ فقط ہمارے لیے آئے، یہ ہم نے ظلم کیا، ائمہ کو لمیٹڈ کر دیا. ائمہ اس کے لیے بھی آئے. اب اس قسم کے پروفیسر کے سامنے کہا جائے کہ ہمارے چوتھے امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فزکس کا سمجھے وہ پروفیسر ہے. اب فزکس کے پروفیسر کو کیا بتائیں گے آپ؟ اصول کافی، بخاری، قرآن، بائبل، وہ سب کا منکر ہے. اب یہاں دیکھنا ہوگا یہ آدمی ہے کس فیلڈ کا، اس کے حساب سے، اس کی حیثیت سے. یہاں پہ کہا جائے کہ اس کا فزکس کا اہم ترین موضوع ہے ویٹ آف لائٹ. آیا لائٹ کا ویٹ ہے یا نہیں؟ اور ہمارے چوتھے امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں سبحان الذی یعلم وزن النور، پاک ہے وہ ذات کے جو نور کے وزن سے آشنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ پروفیسر ایک دم چونک کے کہے گا کہ تمہارے امام کہاں رہتے ہیں؟ آ جائے کہ رہتے نہیں، کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. البتہ اس دنیا میں ابھی بھی ان کا اللہ کی جانب سے ایک ولایت کا سلسلہ ہے، اور اتنے 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لائٹ کا وزن جانتی ہے. یہ تو فزکس کا ماڈرن موضوع ہے کہ لائٹ کا ویٹ ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیں اہل بیت کا ذکر ہمیں ہر جگہ کرنا ہے، اہل بیت کو ہر جگہ پہچانوانا ہے، لیکن الگ الگ طریقے سے. صلوات پڑھیں محمد. اور اس کام کے لیے بہت سارے ماڈرن کام کرنے ہوں گے. کل اگر زندگی رہی تو اس کو بیان کر دیں گے. کچھ اس میں ہمیں برا بھی کہیں گے، کچھ یہ بھی کہیں گے کہ بات عقل کی تھی. لیکن ہم اللہ کا شکر ہے اب تک ہمارا ٹارگیٹ یہی رہا ہے کہ 7 ارب افراد ہیں. ان 7 ارب کو زیادہ ہم جو ہے وہ احترام سب کا کرتے ہیں، احترام پورے 7 ارب کا کرتے ہیں. ہم نے کھل کے کہا کہ ہم اتنا مذہب اور دین کو بھی نہیں دیکھتے، جو ملے اس کو بڑے اچھی طریقے سے اللہ کا شکر ہے ملتے ہیں. حد الامکان اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، حد الامکان کوشش ہوتی ہے کسی کی بے عزتی نہ ہو. لیکن بات کرنے کے موضوع میں کہ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، اللہ کا شکر ہے 7 ارب کے بجائے فقط ایک کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا سلسلہ اللہ نے باقی رکھا ہے. اور وہ کون ہے؟ حجت خدا حجت ابن الحسن العسکری المہدی. وہ 7 ارب کو نہیں دیکھتے، اس میں فقط اب ایک کو دیکھتے. تو کچھ موضوعات انشاءاللہ کل بیان ہوں گے کہ بڑے ماڈرن طریقے سے کام کرنا ہے لیکن شریعت میں رہتے ہیں. انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا تو کچھ گفتگو میڈیا کے حوالے سے ہوگی، اور خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ اس کے بعد کام کریں. عزاداری کے بارے میں توجہ پھر دلائیں کہ اسی کی وجہ سے دین باقی ہے، اور یہ جان لیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں. اس پریشانی سے اندازہ لگائیں کہ یہ پریشان اس وجہ ہی سے ہے کہ یہ ایک اہم چیز ہے. صلوات پڑھیں اور محمد عزاداری کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں، اور طویل روایت انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی سنت رسول اللہ ہے، اتنی منفرد سنت رسول اللہ ہے کہ آپ نے اسے اس دنیا میں بھی انجام دیا اور اس دنیا میں. جو روایت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا
اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو بہت واضح اس بات کو کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ واقعاً ام المؤمنین تھی اور بعد حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا بلندترین مقام سلام اللہ علیہ کا، اور انہوں نے حق ادا کیا ماں ہونے کا۔ آج بات کرتے ہیں لوگ علم غیب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا، مٹی انہوں نے کربلا کی انہیں کو دی کہ جن کی زندگی کا انہیں یقین تھا کہ یہ ہوں گے۔ اور جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی دی اور فرمایا ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے تشریف لے آئیں۔ عصر عاشور جب آپ نے خواب دیکھا حضرت ام سلمہ نے، بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں، تو اس عالم میں اشرف الانبیاء کو دیکھا کہ سر پہ خاک اور گریہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے گھبرا کے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ میرا حسین قتل کر دیا۔ ایک جانب اس روایت کو ملائیں، ایک جانب ان تمام روایتوں کو ملائیں کہ جب امام حسین کی زندگی میں ہی خود رسول اللہ نے گریہ فرمایا، تو یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ امام حسین پہ گریہ ایک ایسی سنت رسول اللہ ہے کہ امام حسین کی زندگی میں، یہ الگ موضوع ظاہر ہے زندگی میں، لیکن خود زندہ تھے، اس دنیا میں تھے تو گریہ فرمایا، اور جب اس دنیا میں چلے گئے تو وہاں گریہ فرمایا۔ اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا سنت رسول اللہ، اس دنیا میں جب چلے گئے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور 50 سال کے بعد شہادت امام حسین کے وقت اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا۔ اس سے زیادہ کوئی مستحکم سنت رسول اللہ ہو نہیں سکتی۔ شہادت امام حسین کا سلسلہ اگر کہا جائے، واقع کربلا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 28 صفر سے۔ معاویہ کی موت کے بارے میں اقوال ہے 28 رجب سے۔ معاویہ کی موت کے بارے میں قول ہے 15 رجب اور 22 رجب، اور 22 اور 15 کے درمیان جو زیادہ مستحکم قول ہے وہ 15 رجب کا ہے کہ 15 رجب کو موت ہوئی، کیونکہ یہاں پر بھی ڈسکشن ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ مدینے کو ترک فرمائیں، قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 رات رہے، بعض کا بیان ہوا 2 رات رہے، پھر اس سے پہلے 1 رات یہ گفتگو کا سلسلہ ہوا، پھر نکلے۔ پھر اگر حساب لگائیں تو یہ کچھ سیٹ نہیں ہو پاتا کہ 22 کو اگر موت ہوئی ہے تو کیا 24-25 تک خبر آ گئی تھی، تو یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، یا 26 تک خبر آ گئی تھی، کیونکہ 28 کی رات کو تو نکلے ہیں، 28 کا دن بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو زیادہ مستحکم قول لگتا ہے وہ ہے 15 رجب کا۔ تقریباً 78 سال کی عمر کی 19 سال 3 مہینے جو ہے وہ اسلام پر ظلم کیا طاقت کے ذریعے سے مکمل۔ اس کے بعد وہ گورنری کا علاقہ لگتا، گورنری کا زمانہ لگتا۔ اب یہ یزید کی بیعت کا سلسلہ خود معاویہ نے اپنی زندگی میں کر دیا۔ پتہ بعض اگر ڈسکشن ہے کہ امام حسن کی زندگی میں بھی اس نے اس چیزیں سوچنا شروع کر دیا، ڈسکشن شروع کر دیا۔ پھر 52 میں اس نے ڈسکشن کیا۔ پھر یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ معاویہ اس دوران کتنی دفعہ مکے آیا اور مدینے آیا، تو عام طور پر آتا ہے کہ 1 عمرے کے لیے 2 حج کے لیے۔ ان میں سے جو فائنلی 56 یا 57 کے درمیان جو آیا ہے، تو اس میں اس نے ذرا کھل کے بات کی، اور اس وقت مخالفت کی اصحاب نے بھی، اور خود حضرت عائشہ نے بھی یزید کی مخالفت کی کہ اس کو نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اس دوران معاملہ بڑا مضبوط ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے بیت المال کا دروازہ کھول کے جتنے دین خریدے جا سکتے تھے خریدے۔ اس میں کس نے زیادہ پارٹ پلے کیا؟ تو
ایک تو نام آتا ہے خود سرجون کا. یہ سرجون ایک کرسچن تھا کہ جو معاویہ کا خاص آدمی تھا دمشق میں. اور اس کے بعد نام آتا ہے عمرو عاص کا. عمرو عاص کے بارے میں اردو ادبیات میں ایک مشہور کردار ہے جس کو کہتے ہیں عمر و عیار. عمر یاد رکھیں، عمر لکھتے ہیں عین میم رے، اور عمر لکھتے ہیں عین میم رے اور اس کے بعد واو. جب واو لگا ہو عمر کے بعد تو اس کو پڑھا جاتا ہے عمر، جب واو نہ ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے عمر. اب ہمارے یہاں کیونکہ مسئلہ کلیئر نہیں تھا تو عمر کو عام طور پہ اردو میں پڑھتے ہیں عمرو، اور اس کے بعد لگایا جاتا ہے عمر و عیار. جس نے بھی یہ اردو ادبیات میں یہ کام شروع کیا اللہ اس کے درجات بلند سے بلند کر. تو وہ جتنی داستانیں عمر و عیار کی وہ در حقیقت اسی عمرو عاص کے نام سے ہیں، کیونکہ وہ عرب کی دنیا میں عیار ترین آدمیوں میں سے ایک مشہور تھا. اسی نے نیزے بلند کیے، اسی نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو برہنہ کیا. یہ پورا ایک الگ بات ہے. اسی آدمی نے مشورہ دیا. بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ مشورہ دیا کچھ اور افراد نے. ولید ابن عقبہ نے. ایک ولید ابن عتبہ تھا جو گورنر تھا مدینے میں، اور یہ یزید کا سگا چچا زاد بھائی تھا جس کا ذکر ہوا. اب یہ کہ بالآخر ایک وقت آیا کہ یزید کے لیے کام بڑا فائنل ہو گیا، یہاں تک کہ معاویہ کی موت ہوئی اور یزید نے جو پہلا کام کیا وہ کیا امام حسین سے بیعت لے لو، اور خط یہ بھیجا ولید ابن عتبہ کو کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر سر بھیج دو. ولید ابن عتبہ نے دربار میں بلایا. کس تاریخ کو بلایا اس میں بھی ڈسکشن ہے. بالآخر 28 رجب سے ایک آدھ دن پہلے، اور پھر آپ 28 رجب کو آپ مدینے سے مکے کی جانب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کرنا. ولید ابن عتبہ سے پہلے وہاں کا گورنر تھا اور پھر بعد میں بھی ہوا مروان. ولید ابن عتبہ گو کے سیاست دان تھا، بنو امیہ کا تھا، معاویہ کا سگا بھتیجا تھا، یزید کا سگا چچا زاد بھائی تھا، ہندا کا پوتا تھا. یہ بھی ہندا کا پوتا تھا کیونکہ ابو سفیان کا ایک بھائی تھا عتبہ، یہ عتبہ کا بیٹا تھا. لیکن یہ اتنا شارپ تھا سیاسی اعتبار سے کہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شہادت امام حسین میں میرا دخل ہو ڈائریکٹلی. لہذا جب اس نے یزید کا لیٹر پڑھ کے سنایا اور امام حسین نے فرمایا کہ بلا شک کہ تم بیعت اس وقت تو نہیں چاہو گے، کھلی جگہ پہ چاہو گے لوگوں کے سامنے، تو اس نے کہا کہ نہیں اسی وقت چاہوں گا. امام حسین نے کہا کہ اس پر میں سوچتا ہوں اور بعد میں بات ہوگی کہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے ڈال دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ مروان ملعون نے اس وقت کہا کہ اگر آج حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ابھی بیعت لو یا ابھی قتل کر دو. اور 30 بنی ہاشم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام گئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ پرابلم ہوگا. اور جیسے یہ سلسلہ ہوا امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کثرت سے آپ کے سب کے علم ہے کہ ہمارا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جوانان بنی ہاشم تلواروں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوئے. لہذا شہادت امام حسین کہ جو اس وقت ہونی چاہیے تھی بظاہر وہ نہیں ہو سکی. یہاں کے بعد جو ڈسکشن ہے کہ تنبیہ کی اور ملامت کی مروان نے ولید ابن عتبہ کو کہ تم نے اس وقت حسین کو جانے دیا، اچھا نہیں کیا، اسی وقت کام تمام کر دیتے اور یہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے اور بہت زیادہ مشکل ہوگی. جس سے ولید ابن عتبہ نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن میں اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا. اب اتنی بات واضح رہے کہ مرکز اسلام اس وقت بھی آل رسول تھی اور مرکز اسلام آج بھی آل رسول ہے، لیکن ہمیں کام کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو ہم نے عرض کیا. مرکز ہمیں کیونکہ دنیا نہیں جانتی، ایک بہت بڑی دنیا اہل بیت سے جاہل ہے، ہمیں اہل بیت کے فضائل انہیں بتانے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد دنیا کی اہل بیت سے آشنا نہیں ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں، خصوصاً جب ملک سے باہر ہوتے ہیں، یورپ یا امریکہ میں یا ایسی جگہوں پر یا افریقہ میں، ہمیشہ ہمارا دل دکھتا ہے 9-10 کو. آپ جانتے ہیں کس چیز پر؟ کہ اتنی بڑی خلقت جو ہے 9-10 کو اپنے کاموں میں لگی ہے، ان کو امام حسین کا کچھ نہیں کرنا.
انہیں کچھ نہیں پتا. سخت ترین رات ہے انہیں کچھ نہیں پتا, سخت ترین دن ہے انہیں کچھ نہیں پتا, یہ شام غریباں ہیں انہیں کچھ نہیں پتا. انہیں کون بتائے گا؟ ہم نے تو قسم کھائی ہے نہیں بتائیں گے. یاد رکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری, خصوصاً اگر اس وقت کچھ جوان لڑکے اور لڑکیاں گفتگو سن رہے ہوں, ہمت کریں بحول اللہ وقوتہ, اسی وقت بیعت کریں امام حسین کے ہاتھ پر. آپ میں سے کچھ لوگ علم دین کے لیے تیار ہوں, آپ کے شہر میں مدرسہ بن چکا ہے, اور اگر کوئی اور سن رہا ہے علم دین کے لیے تیار ہوں. یاد رکھیں کہ ہم جیسے افراد یہاں پر اتنا کام نہیں کر سکتے, یہاں کے بورن اینڈ ریس کی ضرورت ہے. ہمت کریں امام حسین کے لیے, ہمت کریں امام حسین کے لیے, ہمت کریں امام حسین کے لیے. امام حسین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں, امام حسین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں. حتیٰ اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہے, اللہ نے دیا ہے بہت کچھ, واقعاً گھر وقف کرے کہ یہ میں گھر وقف کرتا ہوں اس کے لیے جو طالب علم بنے گا ساری زندگی اس میں رہے. میں اتنا مال وقف کرتا ہوں فقط ایسے فرد کے لیے کہ جو, یا گھر وقف کرتا ہوں کہ جو بھی امام حسین کے لیے خدمت کرے گا وہ اس میں فری میں رہے. جو آپ کو کرنا ہوگا طالب علم بنانے کے لیے. صلوات پڑھیں پر محمد تو پھر ایک وقت آیا کہ بیعت مانگی گئی. اب اس کے بعد کا سلسلہ بڑی تیزی سے بیان کریں, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جنت البقیع بھی گئے. لیکن یاد رکھیں ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنی ماں کی قبر مطہر پہ گئے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی امام حسین پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہوں گے, کیونکہ جناب سیدہ کی قبر کو چھپایا ہوا تھا. گئے ماں کی قبر پہ, لیکن کبھی یہاں بیٹھے ہوں گے, کبھی وہاں بیٹھے ہوں گے, کبھی کہیں اور بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ کہ وصیت جناب سیدہ کی یہ تھی کہ میری قبر پوشیدہ رہے, اور آج بھی پوشیدہ ہے. اب نانا کی قبر مطہر پہ رہے کہ بعض جگہ حتیٰ یہاں تک گفتگو ہوئی ہے کہ 2 رات رہے. تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ کچھ پہلے ہے. بالآخر 28 رجب کو مدینے سے نکلے. کتنے لوگوں کے ساتھ نکلے تو مقاتل میں بیان ہوا, مختلف تعداد بیان ہوئی. ان چیزوں پہ نہ اختلاف کرنا چاہیے نہ بہت زیادہ بحث کرنی چاہیے. مختلف تعداد بیان ہوئی کہ بعض جگہ بیان ہوا وَمَعَ كَثِيرٍ مِّن بنی ہاشم, بنی ہاشم کی بڑی تعداد کے ساتھ نکلے. ان میں سے بعض کا ذکر انشاءاللہ ہوگا, اور بعض نے یہاں تک کہا بھائیوں کے ساتھ, بھتیجوں کے ساتھ, اور اپنے ابنائے اعمام کے ساتھ, اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ, اور ان کے گھر والوں کے ساتھ. بہت بڑی تعداد ہے. اس میں خواتین بڑی مقدار میں تھی, بچے بڑی مقدار میں تھے. جن میں سے بعض کا انشاءاللہ ذکر ہوگا اگر زندگی رہی. اب یہاں سے نکلے 28 رجب کو, اور 3 شعبان کو پہنچے کہاں؟ مکہ مکرمہ. اور 3 شعبان سے لے کے 8 ذوالحجہ تک رہے مکے میں. کتنے؟ 4 مہینے 5 دن. اور 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے روز ترویہ دن میں کسی وقت نکلے, اور 2 محرم یعنی آج کے دن کربلا معلی پہنچے. 8 کے دن کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 23 دن. تقریباً 23 دن. اب یہ 23 دن کس طرح سے کہ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس سال ذوالحجہ کا مہینہ 29 دن کا تھا. یہ مشہور قول ہے, اس سال ذوالحجہ کا مہینہ 29 دن کا تھا, تو تقریباً 23 دن. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ کربلا پر بڑے اٹیک ہوتے ہیں, خود واقع کربلا پر, اور اس کے لیے علمی گفتگو کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا. اب یہ علمی گفتگو جو ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ثواب تو ہر صورت میں ہے, ثواب ہر صورت میں. ہمیں ثواب سے اوپر جانا ہے, ہر کسی کو مدافع بننا ہے امام حسین کا. فقط ثواب پہ اکتفا نہ کریں. ایک ثواب ہے امام حسین کا نام سننے کا, ایک ثواب ہے گریے کا, ایک ثواب ہے امام حسین کا ذکر کرنے کا. ان سب چیزوں کا ثواب ہے, اور اعلیٰ ترین ثواب ہے, یاد رکھیں. لیکن کیا خود امام حسین اور ان کے مکتب کے دفاع کا ثواب نہیں ہے؟ وہ کون کرے گا؟ ہم اور آپ نہیں کریں گے.
تو بہت سارے حملے ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں مکے اور مدینے کے ڈسٹینس کے بارے میں، اور اسی طرح سے گفتگو ہوتی ہے مکے اور کربلا کے ڈسٹینس کے بارے میں، اور بعض جگہ اس پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اب آج کل جو ڈسکشن کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1828 کے قریب کلومیٹر بنتے ہیں مکے سے کربلا تک۔ ہاں یہ بنتے ہیں، لیکن یہ لانگ روٹ سے بنتے ہیں جب ار کو شامل کیا جائے۔ ار وہی جگہ ہے جہاں بھی کچھ دن پہلے آئی ایس نے دھماکے کیے تھے۔ ار وہی جگہ، وہ لانگ ڈسٹینس ہو گیا، لیکن ڈائریکٹ اگر کیا جائے تو تقریباً بنتا ہے 1314 کلومیٹر۔ کہاں سے؟ مکے سے کربلا تک 1314 کلومیٹر۔ اب ظاہر ہے پہاڑ اور یہ اور وہ عام طور پہ کہا جائے تقریباً 1500 کلومیٹر۔ اب آیا ہے 1500 کلومیٹر ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ خود ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول تو یاد رکھیں کہ فقط خلیفہ اول نہیں تھے۔ ہجرت ہمارا موضوع نہیں ہے، فقط اتنی توجہ دلاتے چلیں کہ فقط اس میں خلیفہ اول نہیں تھے، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو اپنی جگہ سلایا تھا، اکیلے نکلے تھے۔ ڈسکشن ہے کہ لے کے چلے تھے یا نہیں چلے تھے، اکثر تاریخوں میں ہے کہ وہ خود پہنچ گئے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے، اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اکیلے نہیں تھے۔ عامر بن فہیرہ و عبداللہ بن عریقہ بن بکر، اور ایک ڈسکشن یہ ہے کہ ابو بکر ساتھ تھے یعنی خلیفہ اول، یا بن بکر ساتھ تھے۔ بعض نے ڈینائی کر دیا اصلا وہ ساتھ ہی نہیں تھے، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ ساتھ تھے۔ لیکن ساتھ ہونا اگر فضیلت ہے تو یہ دو بھی ساتھ تھے، اور یہی دو اونٹ لائے تھے، اور یہی دو لے کے گئے تھے۔ کون؟ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقہ بن بکر۔ تو ہجرت میں دو نہیں تھے، ہجرت میں 4 ہستیاں تھیں۔ اگر یہ ان کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان دو کی فضیلت ہے کہ وہ لے کے گئے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے کون؟ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقہ بن بکر۔ اب یہ تقریباً سلسلہ رہا کہ آپ 5 دن میں پہنچے قباء کے مقام پر۔ اینن بالکل یہی بن رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ پہنچے کتنے؟ 5 دن۔ بالکل یہی حساب کہ نارمل طریقے سے جو زمانے میں کاروان چلتے تھے تقریباً 22-23 دن میں پہنچتے تھے، اور یہی کیفیت رہی جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اب جب آپ مکے آ گئے تو مکے سے پھر اس کے بعد 15 رمضان کو حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کربلا کی جانب، اور آپ پہنچ گئے کہاں پر؟ کربلا پہنچے کب؟ 5 شوال کو، پورے 20 دن۔ یہ 23 دن میں پہنچے، وہ 20 دن میں پہنچے۔ وہ اکیلے تھے، تھوڑا تیز گئے، لیکن پھر بھی چھپتے چھپاتے گئے۔ تو یہ چیز بالکل ایک نارمل سی چیز ہے۔ حتیٰ خود یہ موضوع طویل طریقے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ڈسٹینس کتنا تھا، کس طریقے سے ہوا، کتنی جو ہے منزلیں تھیں، اور بہت نارمل طریقے سے ہے، اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ جب بھی سفر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، انشاءاللہ ایسا دن آئے گا کہ مکے سے لے کے کربلا تک جو ہے زیارت امام حسین کے جلوس جائیں گے، اور اسی راستے سے جائیں گے جس راستے سے انشاءاللہ امام حسین گئے۔ صلوات پڑھیں خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس جگہ کو بنانے کی بھی، انشاءاللہ ہر اس منزل میں کہ جو منزلیں تھیں انشاءاللہ وہاں پر بہترین طریقے سے امام بارگاہ بنے، قافلوں کی جگہیں بنے، اور مکے سے کربلا تک کے جلوس جائیں گے۔ قطعاً ایسا دن ضرور آئے۔ اب مکے کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ تقریباً اس طرح سے ایک ٹرائنگل سا بن جاتا ہے کہ مدینے سے مکے کی جانب گئے امام حسین علیہ السلام، اور پھر دوبارہ جب کربلا کی جانب گئے تو ٹرائنگل سا بنتا ہے، اور یہاں پر ایک وادی آتی ہے، وادی عتیق۔ اس وادی میں جناب اون و محمد آ کے ملے اپنے والد کے ساتھ۔ اون و محمد کربلا میں نہیں تھے، یاد رکھ، معذرت مکے میں نہیں تھے۔ جناب حضرت اون و محمد کو ان کے والد نے لا کے دیا ہے کہاں پر؟ وادی عتیق میں۔
یہ وادی عتیق کیا ہے کہ جب آپ مکے سے مدینے کی جانب آ رہے ہیں، مکے سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں، تو ایک ٹرائنگل سا بنتا ہے، یہاں پر آ جائے، اور مکہ جو ہے بالکل ریڈ سی کے ساتھ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے مشہور ہو جاتی ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اس وقت نہیں ہم کر سکتے۔ مثال کے طور پر روٹ کا مسئلہ ہے، بڑا طویل ڈسکس ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے روٹ کے بارے میں گفتگو ہے، ہمارے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں دریائے نیل نہیں تھا، ریڈ سی تھا۔ آیت واضح کہہ رہی ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو کھول دیا۔ دریائے نیل سمندر نہیں ہے، عربی میں اس کو نہر کہتے ہیں۔ چیزیں ہو جاتی ہیں مشہور بہت ساری، لیکن ہمارا کام ہے کہ اس کو ڈسکس کریں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ادھر بھی دروازہ کھلا ہے، دریائے نیل نہیں تھا، ریڈ سی تھا۔ اب ریڈ سی جو ہے وہ دو ہیں، یہ سینا کی وادی بنتی ہے، یہ پورا ریڈ سی ہے۔ ایک ریڈ سی یہاں پہ جاتا ہے جو بند ہو جاتا ہے، ایک ریڈ سی یہاں پہ جاتا ہے جو جارڈن تک پہنچتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہر سوئس نکلتی ہے۔ وہ والا ریڈ سی کہ جہاں سے نہر سوئس نکلی ہے، وہ ریڈ سی پڑتا ہے حضرت موسیٰ کے پیچھے، اور اسی کے بارے میں قرآن میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اسی ریڈ سی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری۔ تو بہت ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، راستے میں جناب فرزدق سے ملاقات ہوئی، راستے میں مختلف جگہ قافلے اترے، مختلف جگہ بیویاں اتری، مختلف جگہ سے بیویاں سوار ہوئیں، مختلف نکلے والوں نے مختلف منزلوں کے نقشے کھینچے۔ بعض نے اعتراض کیا کہ یہ شاہی سواریاں تھیں۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی مورخ نے کسی بھی منزل پر، چاہے وہ مدینے سے مکے کی جانب ہو، چاہے مکے سے دوبارہ کربلا کی جانب کا سفر ہو، کہیں بھی نہ کوئی شاہی سواریاں تھیں، لیکن ایک احترام تھا، اور بلا شک وہ احترام بادشاہوں سے اور شہنشاہوں کے احترام سے اور ملکاؤں کے احترام سے زیادہ احترام تھا کس کا؟ ثانی زہرا کا۔ تو وہ احترام زر و جواہر کے ذریعے سے نہیں تھا، ہاتھیوں کے ذریعے سے نہیں تھا، سونے اور چاندی کی پالانوں کے ذریعے سے نہیں تھا۔ وہ احترام تھا کہ جب عقیلہ بنی ہاشم سوار ہونا چاہتی تھی تو بنی ہاشم میں ایک جوش و بلبلہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ 2 ہستیاں اس وقت کہ جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، 2 ہستیاں ہیں۔ علم سے سب سے کون مقدس، سب سے مقدم زینب علیہ، ہلچل مچ جاتی تھی۔ تو جب ذکر ہوتا ہے سفر امام حسین کا تو بعض دفعہ لوگوں نے اعتراض کیا جی شاہانہ سفر، کس نے کہا شاہانہ سفر؟ لیکن ہاں بادشاہوں سے زیادہ بڑی بات تھی کہ جناب عباس اپنے زانو خم کر دیں، امام حسین جگہ سے اٹھ جائیں، تمام بھائی احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ کس کا احترام؟ حضرت ام کلثوم کا احترام۔ کس کا احترام؟ حضرت زینب علیہ کا احترام، کہ جو اپنے باپ کی زینت ہیں۔ اس کا احترام کہ جب ولادت ہوئی تو اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا۔ اس کا احترام کہ مصائب امام حسین ولادت کے وقت بیان ہوئے، مصائب حضرت زینب ولادت کے وقت بیان ہوئے۔ اس کا احترام کہ جس کے مصائب جناب جبرائیل نے بیان ہوئے۔ تو بعض دفعہ دشمنوں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ شاہانہ سفروں کی بات کرتے ہیں۔ نہ ہم نے زر و جواہر کی بات کی، نہ سونے چاندیوں کے ہودج کی بات کی، نہ سونے چاندیوں کی محملوں کی بات کی، نہ مخمل اور دیبا کے اور حریر کے پردوں کی بات کی۔ بات تو یہ ہے کہ امام حسین اپنی جگہ سے بلند ہو جائے۔ جب ذکر ہوتا ہے کربلا کا تو وہ کہ ہمیں خواہش یہ تھی کہ جلد سے جلد ہو تاکہ باقی مومنین اپنے گھروں کو پہنچیں اور ایک ٹائم بالکل رہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹائم پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ذکر اور کرتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہوا اور ہمارے یہاں مومنین اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم پہلے بھی یہ 2 دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور اس واقعے کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من الفخ، کہ طف کے بعد فخ سے بڑا ہم اہل بیت کا مقتل نہیں تھا۔ اب یاد رکھیں، طف کربلا کا نام ہے، فخ ایک اور جگہ کا نام ہے۔ طف میں شہید ہوئے حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی امام حسین علیہ السلام۔
فخ میں شہید ہوئے حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی امام حسن کے فرزند حسن مثنی، حسن مثنی کے فرزند حسن مثلث، حسن مثلث کے فرزند علی، علی کے فرزند حسین، ان کو شہید کیا گیا موسیٰ عباسی لعنت اللہ علیہ کے دور میں، اور 200 کے قریب یہ افراد تھے، انہیں قتل کیا گیا اور اس کے بعد سروں کو بھیجا گیا، اور اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ 100 سے زیادہ سر مدینے میں لا کے رکھے گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان سروں کے درمیان سے گزارا گیا۔ یہ واقعہ ہوا امام موسیٰ کاظم کے دور میں۔ یہ فخ کہاں ہے؟ مکے کے پاس ایک علاقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، ایرانی حجاج وہاں ضرور زیارت پہ جاتے ہیں۔ شہدائے فخ، یہ شہدائے فخ ہوئے کہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، وہاں نماز پڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے گریہ کیا، نماز پڑھی، ائمہ نے وہاں پر گریہ کیا اور نماز پڑھی کہ یہاں پر ہماری بعض عظیم ہستیاں قتل ہوں گی، اور ان کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا واللہ قوامون صبامون ومثلهم وما كان في اہل بیتہ مثلہ، اور ان کے اہل بیت میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ یہ تھے جناب حسین ابن علی، انہیں کہا جاتا ہے شہید فخ، امام حسین کو کہا جاتا ہے تاریخ میں حسین ابن علی شہید و طف۔ یہ ہم نے ضمن بیان کیا کہ کربلا کے کچھ نام ہیں، غازریہ بھی ہے اس کے پاس کا ایک علاقہ، تو کربلا کو غازریہ بھی کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں، گو کہ نینوا صوبہ بالکل الگ ہے لیکن اس کو بھی غیر نینوا کہتے ہیں۔ اور انہی ناموں میں سے ایک نام ہے طف، طویف، شہید الطف۔ جب کہا جاتا ہے شہید الطف یعنی شہید کربلا، جیسے شہید کربلا کہہ دیا، شہید الطف۔ اور انہی ناموں میں سے ایک ہے کربلا، انہی ناموں میں سے ایک کربلا، کہ جب کربلا کا ذکر ہو تو خود بخود کرب کا بھی تصور ہوتا ہے اور بلا کا بھی تصور۔ یہ عرض ہے، عرض و کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر اہل بیت کرب میں بھی مبتلا ہوئے اور بلا میں بھی مبتلا ہوئے، بلا سے مراد مشکلات میں مبتلا ہوئے۔ جناب زینب کے بارے میں فقط اتنا بیان ہو کہ کام میں مصروف ہوتی تھی، یہ پھر ہم بیان کریں گے، اور اگر امام حسین علیہ السلام وہاں پر ہوتے تھے تو نگاہیں امام حسین کی جانب ہوتی تھی۔ جب عمر گزر جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ محبتیں نہیں باقی رہتی جو 18 سال اور 20 سال کے بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں، اپنی اپنی زندگیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ عموماً ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی بہن کا 70 سال کا بھائی مرے وہ گریہ کرے گی، لیکن اسی بہن کا اگر یہ 18 کا مرا ہوتا تو الگ اس کی کیفیت ہوتی جب وہ خود 18 یا 17 کی تھی۔ جوانی میں بہن بھائیوں کی محبت الگ ہوتی ہے، شادیوں کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، بچوں کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، پوتا پوتی کے بعد ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن جناب زینب کو جو امام حسین سے محبت تھی، حضرت ام کلثوم کو جو جناب امام حسین امام حسن سے محبت تھی، یاد رکھیں کہ وہ عمر کے ساتھ کم نہیں ہوئی، پڑھتی چلی گئی، پڑھتی چلی گئی، پڑھتی چلی گئی۔ اس کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کربلا کے سفر میں، اس کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہی۔ ہاں مومنوں سمجھے مسائب بس ختم ہو گئے، مسائب بس بیان ہو گئے۔ جب زینب کا ذکر ہو گیا کربلا کے ساتھ تو مسائب ختم ہو گئے۔ جب زینب کہہ دیا تو مسائب ہو گئے، جب کربلا کہہ دیا تو مسائب ہو گئے، جب زینب اور کربلا کہہ دیا تو مسائب ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ 2 محرم کو امام حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، جناب حر کے مسائب کے ساتھ کچھ اور مسائل بھی بیان ہوں گے راستے کے، لیکن 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ جب کربلا کی سرزمین کے پاس پہنچے تو گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا، دوسرا لایا گیا وہ نہیں چلا، تیسرا لایا گیا وہ نہیں چلا۔ یہاں پر امام حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک حتمی فیصلہ ہے، یہاں پر نزول اجلال کا، یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ میرے نانا سے
اور خود میرا وعدہ ہے اپنے نانا سے کہ دین کو بچاؤں گا اپنے آپ کو قربان کر کے. اور یہ وہی سرزمین تھی کہ روایتوں میں نقل ہوا. خود 2 محرم کو امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جب صفین میں جا رہا تھا تو اسی مقام پر میرے بابا نے گریہ کیا اور فرمایا کہ یہ ان کے قتل ہونے کی جگہ ہے, یہاں ان کی قبریں ہوں گی. تو لوگوں نے سوال کیا کون؟ تو واقع کربلا کی جانب توجہ دلائی. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ پھر امام حسین سے کہا حسین صبرن صبرن صبرن, حسین صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. اب مختلف مخاطب میں بیان ہوا کہ امام حسین نے جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں, اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں, اس جگہ کو طف کہتے ہیں, اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں. مٹی آپ نے اٹھا کے دیکھی اور کہا کہ ہاں یہ وہی مٹی ہے, اسے سنگا اور کہا کہ ہاں یہ وہی مٹی ہے. اور جس طرح رسول اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے جناب ام سلمہ کو مٹی دی, اسی طرح روایتوں میں نقل ہوا کہ جب جناب ام سلمہ سے رخصت ہو رہے تھے جناب ام سلمہ نے کہا کہ وہاں نہ جانا, رسول اللہ سے سنائے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. پورا واقعہ سنایا تو امام حسین نے بھی مٹی دی, یہ مٹی بھی رکھیں. یہ دونوں مٹیاں عصر عاشور خون میں گئی. مسائل ختم ہو گئے. فقط تصور کرنا ہے کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئی تو کس بات پہ بے ہوش ہو گئی, اور اس بات پہ اگر بے ہوش ہو گئی محرم میں داخل ہوتے ہی تو کیا کرب کا عالم گزرا ہوگا زینب کے اوپر. کب کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئی محرم 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر, تو عصر عاشور زینب پہ کیا گزری ہوگی فقط یہ تصور کرنا ہے اور اسی پہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ہاں مومنو, ایک وقت آیا کہ کربلا کی سرزمین پہ جب امام حسین نے قدم رکھا اور یہ تمام واقعات گزرے اور ایک ندا بلند ہوئی امام حسین کی, اپنے قافلے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہاں ہونا مقتل ہونا, یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے. وہ مسفک و دمائنا, یہ ہمارے خون کے بہائے جانے کی جگہ ہے, اور یہ ہمارے اہل عرب کو اسیر کرنے کی جگہ ہے, اور یہاں پہ ہماری قبریں ہوں گی, یہاں پہ ہمارے اہل و عیال بلاؤں میں گرفتار ہوں گے. جب یہ جملہ زینب نے سنا, ارے مسائل ختم ہو گئے. جب یہ جملہ سنا, ابھی حسین قتل نہیں ہوئے, ابھی حسین کے سینے پہ شبر سوار نہیں, ابھی عباس موجود ہیں, اور موجود ہیں, محمد موجود ہے, محمد اوسط موجود ہے, محمد اکبر اصغر موجود ہے, علی کے فرزند موجود ہیں, زینب کے بھائی موجود ہیں, ارے حسین موجود ہے. فقط ایک جملہ سنا ہاں خدا مقتل ہونا, یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے. زینب کا دل دھڑکنے لگا. بھائی کا یہ جملہ سننا تھا کہ زینب بے ہوش ہو گئی, زینب کا ہوش اڑ گیا. ماتم حسین